بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے دوسرے پارے کے پہلے پاؤ سے لے کر تیسرے پارے کے نصف تک تلاوت سنی ہے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی صرف یہ نہیں ہے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا جائے، بلکہ نیکی کا مفہوم بہت وسیع ہے، جس کی سب سے پہلی بنیاد وہ ہے ایمان باللہ۔ نیکی کا آغاز ایمان سے شروع ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد جو بھی نیکی ہوگی اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت اور حیثیت ہے۔ ایمان کے بغیر جو نیکی ہوگی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سے پہلے زیرو لگا دینا۔ ایک سے پہلے ایک زیرو لگائیں 10 زیرو لگائیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک کے بعد جتنے زیرو لگائیں گے ویلیو بڑھتی جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں، انبیاء پر ایمان لائیں۔ تو اس لیے ہمارے یہ جو انسانی بھائی ہیں بہت اچھے کام کرتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی ہمدردی رکھتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ایمان والے بن جائیں۔ ان کی ساری نیکیاں بہت قیمتی ہیں، ان کے سارے کام بہت اچھے بن سکتے ہیں اگر یہ ایک کا ہنسا شروع میں آ جائے، یہ ایمان والا الف آ جائے، اس کے بعد جو بھی ہے اس پر اجر و ثواب ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ اس ایمان کا تعلق، اس نیکی کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ آگے مال کے جو مصارف ہیں، مال خرچ کرنے کے جو مصارف ہیں وہ 6 مصارف ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلا مصرف ہے ذوی القربا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ سب سے پہلا مصرف رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ شیطان یہاں آ کر ہمیں یوں نقصان پہنچاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم ان رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے جو ہم پر خرچ کرتے ہیں، ہم ان کو دیں گے جو ہمیں دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یک طرفہ خرچ کرو، کوئی تمہیں دے تو بھی اچھی بات ہے، نہ دے تو بھی تم نے خرچ کرنا ہے، اس لیے کہ تم تو ہمارے لیے خرچ کر رہے ہو۔ ذوی القربا، یتاما، مساکین، وابن السبیل، مسافر پر خرچ کرنا، والسائلین، مانگنے والوں پر خرچ کرنا، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کرنا۔ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں کوئی بے گناہ قیدی ہے یا کوئی کسی قرضے میں بیچارہ غریب پھنس گیا ہے، اس کی خلاصی کے لیے انسان مال خرچ کرتا ہے۔ یہ مال کے 6 مصارف ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا صرف زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی مال خرچ کرنے کے مصارف یہ ہیں۔ اور پھر فرمایا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور وعدے کو پورا کرنا، صبر سے کام لینا۔ فرمایا یہ سچے لوگ ہیں اور یہ متقی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے متقی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے ساتھ اسلامی نظام کی خصوصیت اور اس کی خوبی بتائی کہ تمہارے لیے ہم نے جو قصاص کا قانون بنایا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، ایک قاتل کو جب پھانسی پر چڑھایا جائے گا پورا معاشرہ امن میں آ جائے گا۔ ایک چور کو جب چوری کی سزا دی جائے گی پوری قوم سے چوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ایک ڈاکو کو سر عام لٹکایا جائے گا تو پھر ساری قوم، سارا ملک، سارا شہر امن میں آ جائے گا۔ اسلامی نظام کی جو خوبیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اگر آج کا مسلمان ان پر عمل کر لے تو یہ معاشرے کا سارا بگاڑ دنوں میں ختم ہو سکتا ہے، دنوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس اسلامی نظام کو اگر کوئی قائم کرنے کی بات کرے گا تو اس کی بات کو کسی بھی درجے میں برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ تو اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے
اور اس کے لیے اتنا بڑا حوصلہ ہے، آج اگر کوئی ایسی بات کرے ساری عالمی برادری ہمارے خلاف آ جائے گی، پابندیاں لگائے گی کہ یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو فتنہ اور فساد اور دہشت گردی ختم کرنے کے لیے جو قانون اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے اور جو نظام ہمیں قرآن نے بتلایا ہے اسے لاگو کریں گے تو تب اس کا خاتمہ ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ تو پھر یہ فتنے اور فساد اور یہ جتنی بھی بدامنی اور جتنی بھی یہ پریشانی ہے یہ سب اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قتال کے احکام کا ذکر فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہارے ساتھ قتال کرے تم ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور تم ان کے خلاف قتل کرو اور تم انہیں قتل کرو اور یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ایک اللہ کا دین غالب آ جائے۔ ایک اللہ کا دین، اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ اپنی جان کی بازی لگانا یہ سب سے بڑی قربانی ہے، اس سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کی اتنی تربیت ہوئی تھی کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ہم ابھی ایمان کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، ہم تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑتے، ہم تو ایک دن کے دفتر کی چھٹی بھی دین کی خاطر نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا خون بہایا، ہم تو پسینہ بھی نہیں نکالتے۔ تو قتال یہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، اس سے کوئی آگے بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمانوں کے اندر آج وہ ماحول بن جائے جو ماحول صحابہ کرام میں تھا۔ والد بھی تیار، بیٹا بھی تیار، پوتا بھی تیار، جوان بھی تیار، بوڑھے بھی تیار، یا رسول اللہ آپ جہاں بھیجیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ کسی کو کس بات کی تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ پیچھے کاروبار کا کیا بنے گا، بچوں کو کون دیکھے گا، میرے گھر کے نظام کو کون دیکھے گا۔ آج تو کسی کے پاؤں جانوروں نے باندھے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں دکان نے باندھے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں دفتر نے باندھے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں اس کے بازار نے باندھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، امت میں ایسی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ امت میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ یہ امت اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حج کے احکام کا ذکر ہے، فرمایا حج کے زمانے میں لا رفث ولا فسوق، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، ولا جدال فی الحج، اور کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ شیطان حاجیوں سے سب سے زیادہ جھگڑے کرواتا ہے۔ ایک کمرے کے ایک گروپ کے حاجی آپس میں لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن پاک میں صراحتاً ذکر کیے، بھئی یہ مجھ سے آگے کیوں چلا گیا، لفٹ میں میری باری تھی مجھے جانا تھا یہ کیوں چلا گیا، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ اس نے صفائی کیوں نہیں کی، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ چابی اپنے ساتھ کیوں حرم لے کے چلا گیا، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ولا جدال فی الحج، جدال حج میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اور فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ اور زاد راہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حج کے سفر میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنا زادرہ اتنا ہو کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ واتقون یا اولی الالباب۔ پھر اس کے بعد حج کے احکامات کا ذکر کیا اور فرمایا عرفات میں جانا ہے، پھر مزدلفہ میں جانا ہے۔ اس زمانے میں قریش کا یہ ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم VIP لوگ ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، تو وہ عرفات کے غالباً کچھ حصے تک جاتے تھے، آگے مزدلفہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارا جو پروٹوکول ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو صحیح طریقے کے مطابق حج ہوا، تو اس پر بھی کچھ عرب سرداروں نے ناک چڑھائی کہ یہ دیکھو یہ کیسا کر رہے ہیں کہ مزدلفہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جانا پڑے گا اور جاؤ اور اللہ سے مانگو۔ کیا دعائیں مانگنی ہیں؟ فرمایا ایک دعا مانگنے والا طبقہ وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ میرا کاروبار بن جائے، میرے بچے کا مستقبل بن جائے، میری بچیوں کا رشتہ ہو جائے۔
ان کے مکان کا انتظام ہو جائے اور بس اتنا بہت ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف دنیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا ملے یا نہ ملے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ناقص نامکمل سوچ ہے، صرف دنیا مانگ رہے ہیں۔ حج پہ گئے اور صرف یہ مانگنے کے لیے گئے، وہاں تو اللہ سے بڑی چیز مانگنی تھی، اتنی چھوٹی سی دنیا مانگ لی، اتنا چھوٹا سا کاروبار اور ملازمت اور بچے کا کوئی روزگار مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اور کچھ مانگنے والے یہ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا یہ اصل مانگنے والے ہیں، یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، واللہ سریع الحساب۔ تو اس لیے ہمارا دین ہمیں رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا اور صرف مادیت کا درس بھی نہیں دیتا، یعنی دنیا داری کو بالکل چھوڑ دیا جائے یہ بھی غلط ہے، اور دنیا داری کو خود پر سوار کر لیا جائے کہ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر مطاف میں کھڑے ہو کر بھی دنیا مانگ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ سے مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، یہ اللہ آخرت بھی بن جائے، بخشش بھی ہو جائے اور عذاب قبر سے نجات بھی مل جائے۔ ایک دفعہ انصار کے لوگ آپس میں بیٹھے مشورہ کیا، ایسا کرتے ہیں مدینہ منورہ میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، آج کی زبان میں کہیں نا ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں، کوئی ایسا نظام بن جائے کہ مدینہ میں نہر جاری ہو جائے، بس پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انصار کی جماعت کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ کوئی خاص بات لے کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے انصار کے لوگوں، آج جو تم درخواست کرو گے تمہاری درخواست پوری کی جائے گی، بتاؤ کیا لینے آئے ہو۔ جب یہ بات آپ کی طرف سے آئی تو کہنے لگے ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ آپس میں بیٹھے مشورہ کیا، کہنے لگے کہ نہر مانگیں گے، کب تک نہر کھائیں گے، کب تک اس کا پانی پئیں گے، کب تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم کوئی بڑی چیز مانگ لیتے ہیں۔ بتاؤ بھائی بڑی چیز کیا مانگیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے، یہ بڑی چیز مانگی ہے۔ آئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے، آپ نے صرف انصار کی بخشش کی دعا نہیں کی، ان کی نسلوں کی بخشش کی دعا مانگ لی ہے۔ یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے بچوں کی بھی مغفرت فرما، ان کے بچوں کے بچوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو اصل بڑی چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اتنی بڑی آخرت جب کسی انسان کی بن جائے گی تو یہ چھوٹی سی دنیا نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا اتنا بڑا نظام جب کسی کا بنا دیں گے تو یہ معمولی سی دنیا جو مچھر کے پر کے برابر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں بنائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ ہمیں یہاں سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے، آخرت کی مانگے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگے، اللہ سے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگے۔ یہ دنیا کے کام اللہ تعالیٰ تو ایسے کروا دیں گے، لمحوں میں ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور فرمایا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دین پر چلنے کا ایک معیار، ایک پیمانہ، ایک حد مقرر کی ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ 30 سال ہو گئے وہیں تک رکے ہوئے، اس سے سوئی آگے جا ہی نہیں رہی ہے۔ امام صاحب جتنا بھی زور لگاتے رہے ہم نے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو بھائی یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ ہمارا تو جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں کوئی دین کی بات پتہ چلے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ جو مذاکرہ ہے، یہ جو بات چیت ہے، یہ کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یا صرف معلومات کسی کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے نہیں ہے، یا اس لیے بھی نہیں ہے کہ امام صاحب کی تعریف ہو جائے، یہ تو خالص اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم اپنی بات کریں، اپنی زندگی کی، اپنے گھر کی، ہماری خوشی کا طریقہ دین کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی شادی کرتے ہیں اور اس کو ہم کوئی برا بھی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں ہمارے دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کہتے ہیں دین تو مسجد تک ہے، یہ تو ہم دنیا داری ہے، اس کے اندر دین کا کیا لینا دینا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ
ہم خود تھوڑے سے نیک بن جائیں بہت ہے، ہماری عورتوں کو دین پر آنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے بچے تو ویسے ہی ابھی چھوٹے ہیں، ان کو کیا پتہ دین کا۔ اس لیے فرمایا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر فرمایا آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا، اثم کبیر ومنافع للناس، یہ بڑے گناہ کی بات ہے اور اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے، شراب میں اور جوئے میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ پھر ساتھ فرمایا ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لہذا اس میں ایک خاموش پیغام دیا گیا، جس چیز کا نقصان نفع سے زیادہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو آدمی سمجھتا ہے یہ اسکرین والا موبائل اس سے گناہ زیادہ کرواتا ہے اور اچھے کام کم کرواتا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو آدمی اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے غلط کام، بد نظری، گناہ زیادہ کرواتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہم بٹن والے موبائل پہ آ جائیں، کم از کم ایمان تو محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ پیغام ہے کہ جس چیز کا نقصان انسان کو ہو رہا ہو اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے، اس سے ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، اعمال بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آگے گھریلو زندگی کے بارے میں احکامات ہیں، میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں احکامات ہیں، اور اسی طرح نکاح اور طلاق کے بارے میں احکامات ہیں، اس کی تفصیلات یہاں پر ذکر کی گئی۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے، طلاق کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں بے احتیاطی بڑھتی جا رہی ہے، طلاق کے معاملے میں بے احتیاطی بڑھتی جا رہی ہے۔ مرد جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، پھر بدنامی کے ڈر کی وجہ سے، معاشرے میں بدنام ہو جانے کے خوف کی وجہ سے وہ اس بیوی کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ طلاقیں 3 دے دی، 10 دے دی، اب اس کے بعد مرد ہے تو اب ہمت کرے اس بیوی کو اپنے گھر بھیج دے، مگر اتنی ہمت نہیں ہے، اب یہاں مردانگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں انسان کو، مرد کو ہوش سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں 3 سے نیچے تو کوئی طلاق دیتا ہی نہیں ہے، اور لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ 3 سے نیچے تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، دینی ہے تو 3 ہی دینی ہے، یہ 3 گولیاں فائر کر دی ہیں، جس طرح بھی کی یہ لگے گی اور کام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طلاق سے انسان حتی الامکان بچے۔ جس نے بھی طلاق دی ہے وہ بعد میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور اپنے اس عمل پر اس کو افسوس ہوا۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ یہ جو گھریلو زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، اس کو چلانا بہت مشکل کام ہے، دل گردے کا کام ہے۔ مرد بھی غصے سے بھرا ہوا ہے، عورت بھی غصے سے بھری ہوئی ہے، یہاں بھی آگ ہے، وہاں بھی آگ ہے، اب آگ کے ساتھ ٹکرائے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو نیچا کرنا، گھر کے نظام کو اور گھر کے نظام کو بچانے کے لیے اگر کوئی مرد نیچے بھی ہو جاتا ہے یہ اس کی جیت ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ ذلت نہیں ہے، یہ ذلت نہیں ہے۔ ہم اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور شیطان ایسی باتوں کو اتنا بڑا کرتا ہے، رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، کھانے میں نمک کم ہو گیا، چینی چائے میں زیادہ ڈال دی، بچوں کے کام بر وقت نہیں ہوئے، میرے کپڑے استری نہیں ہوئے، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا کام ہے، شیطان اس کو پہاڑ بنا دے گا، یہ دیکھو ایسا اور یہ ویسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی ایمان والا مرد اپنے ایمان والی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس میں کوئی خرابی یا خامی نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر 10 خوبیاں بھی موجود ہیں۔ خوبیوں کو دیکھیں گے تو چلنا آسان ہے، خامیوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ پہلے اپنی ذات کو دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ اپنی ذات میں کتنی خامیاں موجود ہیں۔ اپنی خامیاں تو انسان ایسے بھلا دیتا ہے جیسے کہ یہ تو بڑا دودھ کا دھلا ہوا ہے، اور سامنے والے کی خامیاں نظر آ رہی ہیں۔
اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آج کی تلاوت میں آیا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ لباس کی طرح ہے، اور لباس کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. لباس کو صاف ستھرا رکھنا اور اس کو داغ دھبوں سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری زینت ہے. لباس ہماری زینت ہے. لباس کے ساتھ انسان کیسا خوبصورت نظر آتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ یہ رشتہ ہوگا تو مرد خوبصورت نظر آئے گا، اگر یہ نہیں ہوگا خاندان میں بھی عزت نہیں ہوگی، محلے میں بھی عزت نہیں ہوگی. کہیں گے کہ یہ اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکا، یہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے. اس لیے اپنی زینت کو ہم نقصان نہ پہنچائیں، اپنی زینت کو خراب نہ کریں. اور جہاں کہیں کوئی یہ جو گھریلو زندگی کے معاملات ہیں اور یہ جو طلاق کے مسائل ہیں، یہ ہمیں علماء سے پوچھ کر چلنا چاہیے. اپنی مرضی سے چلیں گے یا بعض لوگ وکیلوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ تو لڑائی جھگڑے کو اور بڑھا دیتے ہیں. ان کی تو روزی روٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اچھا ایک کیس اور مل جائے گا اور 2 سال اس میں نکل جائیں گے. تو ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے. علماء کا اس معاملے میں کوئی مفاد نہیں ہے کہ ان کی لڑائی کو ہم طول دیں گے تو شاید ہمارے پاس رش لگا رہے گا. اس میں علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ہمیں صحیح مشورہ دیں گے، وہ کہیں گے بھائی یہ لڑائی جھگڑا ختم کرو اور مل بیٹھ کے اپنا کام چلاؤ. تو اس لیے ادھر ادھر کے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے علماء سے پوچھیں اور جو بات ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہاں 2 واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہے، کسی زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی وبا پھیل گئی اور وہاں کے لوگ موت سے ڈر گئے، اور موت کے ڈر کی وجہ سے پورا علاقہ خالی ہو گیا. ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے. وہم الوف خرجوا من دیارہم وہم الوف، پورا علاقہ خالی کیا اور کسی دوسرے شہر چلے گئے کہ وہاں پر یہ وبا نہیں ہے. اللہ کی شان، جیسے وہاں پہنچے سارے کے سارے مر گئے. فقال لهم اللہ موتوا، سب پر اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی. پھر دوبارہ سب کو زندہ کیا اور کہا بتاؤ موت سے بھاگ کے یہاں آئے تھے. موت وبا سے نہیں آتی ہے، موت ہمارے حکم سے آتی ہے. ہم تو جب کرونا کے زمانے میں خبریں سن رہے تھے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم میں سے بہت کم لوگ زندہ بچیں گے. جتنا ہمیں ڈرایا ٹی وی پر بیٹھنے والوں نے اور ڈاکٹروں نے جتنا ہمیں ڈرایا، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ بچنے والے بہت کم ہوں گے، سلیمانیہ مسجد خالی ہو جائے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے سارے موجود ہیں الا ماشاء اللہ. تو موت نہ وبا سے آتی ہے، نہ بیماری سے آتی ہے، نہ حادثے سے آتی ہے، نہ کسی اور چیز سے آتی ہے. موت کیسے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے. بچہ کتنی دفعہ گرتا ہے، بوڑھا آدمی اس طرح ایک دفعہ بھی گر جائے تو واپس کھڑا ہی نہ ہو، مگر اس کی زندگی ہوتی ہے اللہ اس کو پھر کھڑا کر دیتے ہیں. کتنے لوگ خطرناک حادثات سے گزرتے ہیں، زندگی ہوتی ہے اللہ ان کو بچا لیتے ہیں. اور کتنے لوگ معمولی چوٹ لگتی ہے اسی میں ختم ہو گئے، وہ تو ایک بہانہ بنا ہے. اصل زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ ہمیں اس واقعے میں اس بات کا یہ سبق دیا گیا، ہمیں یہ یقین سکھایا گیا کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر فرمایا ایک دوسرا واقعہ ہے، کسی زمانے کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کی قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، جہاد کریں گے. جب بعض لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور وقت کے نبی کے پاس بھی چلے گئے کہ آپ ہمیں کوئی بندہ دیں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، تلوار اٹھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ سے مانگتے ہیں. ایک بندہ مل گیا، اس کا نام، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا نام ہے طالوت. فرمایا یہ آپ کے کمانڈر ہیں، امیر ہیں، ان کے ساتھ جاؤ، جا کر جہاد کرو. تو سب سے پہلے کہنے لگے لو بھائی یہ ہمارا امیر کیسا آدمی ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس دنیا ہے، ہم تو اس کو امیر ہی نہیں مانتے. اور اس نبی نے بھی یہ پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ تمہارا حال یہ ہے کہ جب کوئی امیر آ جائے گا تم جہاد نہیں کرو گے، بھاگ جاؤ گے، صرف باتیں کرنے والے ہو. تو جب وہ آگے اور پھر ان کے پاس اللہ کی طرف سے نشانی بھی تھی، ایک تابوت اور اس کے اندر تبرکات موجود تھے. بہرحال جیسے تیسے کر کے جانے کے لیے تیار ہو ہی گئے. ایک بڑا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تیار ہوا. جب لشکر روانہ ہوا، گرمی کا موسم، دشمن سے مقابلہ ہے، پیاس بھی لگے گی، گرمی بھی ہوگی،
طالوت نے، جو ان کے لشکر کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، پیاس خوب ہوگی، مگر اس سے کسی نے پانی نہیں پینا، اس سے کسی نے پانی نہیں پینا، اگر زیادہ پیاس لگے 1-2 چلو پانی لینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مشکل ہے، ہم نہیں پیئیں گے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ جب گئے اور وہ نہر سامنے آئی، پیاس اتنی لگی ہوئی تھی کہ بے قابو ہو گئے، انہوں نے جا کے اتنا زبردست دبا کے پیا، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، ان میں زیادہ لوگوں نے پی لیا، چند لوگ ایسے تھے جو اپنی اس پابندی پہ قائم رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر کے ایمان کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے، کوئی بھی پابندی آئے وہ فوراً اس پابندی کو لے لے، اس پابندی کو، اس پر عمل درآمد کرے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کبھی ادھر منہ مارتے ہیں، کبھی ادھر منہ مارتے ہیں، کوئی پابندی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کسی جوان کے والد ایک دن کے لیے اس سے موبائل لے لینا، اس کا منہ لٹک جائے گا، پورا سال بات نہیں کرے گا۔ اگر کسی پر کوئی پابندی لگا دی جائے، ہمارا پابندی برداشت کرنے والا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ باتونی لوگ تھے، باتیں بنانے والے تھے، لڑنا ورنا تھا نہیں، جہاد کرنا نہیں تھا۔ تو جب پانی پیا تو کہا کہ تم تو فیل ہو گیا، تم کیا دشمن کا مقابلہ کرو گے، جاؤ اب گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ بہت تھوڑے لوگ پیچھے بچے، یہ گئے اور انہوں نے جا کر سب سے پہلے جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے تو دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ کیا مطلب ہے؟ انسان کو ہمیشہ خود کو لا چیز سمجھنا چاہیے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یا اللہ آپ مدد فرمائیں گے تو کام بنے گا۔ کسی بھی معاملے میں، یہ تو میدان جنگ ہے، میدان جہاد ہے اور جان کی بازی لگانے کا موقع ہے۔ انسان کو اپنی عام زندگی میں بھی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، بھئی میں تو بیکار سا آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے اندر کیا صلاحیت؟ کہتے ہیں ٹیلنٹ بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دماغ کی نس کو دبا دے جس سے یہ کام کر رہا ہے، تو وہ ٹیلنٹ کدھر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں، اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والے ہیں، ورنہ میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ انہوں نے دعائیں مانگی اور پھر مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جماعت کو کامیاب فرمایا۔ پھر اگلے پارے میں انفاق کے بارے میں ہدایات دی گئی، خرچ کیا جائے اخلاص کے ساتھ، خرچ کیا جائے خوش دلی کے ساتھ، خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، خرچ کیا جائے صحیح مصرف اور صحیح جگہ پر۔ ایسا خرچ کرنا بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، یا ایسی جگہ خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو ایسا خرچ انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے کوئی نفع بخش نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی باغ لگائے اور اس کی اولاد بھی ہو اور اسے امید ہو بڑھاپے میں سہارا بنیں گے، یہ باغ میرے کام آئے گا۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا، ایسی آسمان سے کوئی آفت آئی، اولے برسے، سارا باغ تباہ ہو گیا اور وہ اولاد بھی نافرمان بن گئی، تو اس انسان کا کیا حال ہوگا، اس کی کتنی پریشانی ہوگی۔ فرمایا جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا بھی آخرت میں یہی حال ہوگا۔ وہ سمجھ رہے تھے ہم نے تو بہت مال لگایا، مگر یہ مال ان کے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے گا، اور کہا جائے گا جس دنیا میں تم نے جو واہ حاصل کرنے کے لیے یہ مال خرچ کیا وہ تمہیں مل گئی، اب آخرت میں تمہارے لیے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور یہ سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ بہت فضیلت والا رکوع ہے، اس کے اندر زبردست دعائیں ہیں۔ اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہمیں یہ والا رکوع رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ رکوع پڑھ کر سونا چاہیے۔ جب انسان یہ دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کے سامنے یہ آیات پڑھتا ہے تو فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا،
تیری یہ دعا قبول ہو گئی، تیری حاجت کو پورا کر دیا گیا۔ تو اس لیے ہم ان آیات کو یاد رکھیں، یاد کریں، اور رات کو سونے سے پہلے ان آیات کا پڑھنا اپنا معمول بنائیں، تاکہ ان آیات کی اور ان دعاؤں کی برکات ہمیں حاصل ہوں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔